میرے آج کے کالم فیض عام کا عنوان ہے فیض کا کوئے ملامت۔ لفظ فیض سے میری خاص نسبت ہے۔ والد گرامی مرحوم کا نام فیض سرور سلطان تھا۔ گھر والے اور ان کے دوست انہیں چودھری سرور کہتے اور بلاتے تھے۔ البتہ وہ جس اسکول میں پڑھاتے تھے وہاں ان کے شاگرد اور ساتھی اساتذہ انہیں فیض صاحب کہہ کر بلاتے تھے اور اب تک اسی نام سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ میں نے اپنے کالم کا عنوان بھی انہی کے نام نامی سے لیا ہے کہ میری زندگی کی انسپریشن ان کے خیالات اور افکار ہی ہیں۔ فرسٹ ایئر میں گورنمنٹ کالج سرگودا میں اردو کے اساتذہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی تھے۔ میرے استاد اردو کے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی تھے۔ وہ جماعت اسلامی کی فکر سے متاثر تھے۔ انہوں نے فیض احمد کو پڑھایا تو بائیں بازو، کمیونزم اور روسی انقلاب کا تعارف بھی کروایا۔ جنرل فیض کے کورٹ مارشل کا فیصلہ ہوا تو میری ذاتی زندگی میں لفظ فیض اور نام فیض کی یاد تازہ ہو گئی۔ جنرل فیض سے میری زندگی میں ایک ہی ملاقات ہوئی جس کا تفصیلی ذکر ابھی آئے گا۔ میرے قریبی عزیز دوست جو عمران خان کی کابینہ میں اہم وفاقی وزیر تھے وہ جنرل فیض کی اکثر تعریفیں کیا کرتے تھے۔ بقول ان کے وہ ڈوور تھے، سیاست کو جانتے تھے اور وہ فوجی سیٹ اپ میں واحد تھے جو سویلین مائنڈ سیٹ سے بخوبی واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی کام کیسے نکلوانا ہے، زور زبردستی سے، پیار، محبت، تحریص یا دباؤ، وہ ہر ایک حربے کو استعمال کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیتے تھے۔ جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی جوڑی پورے جوبن پر تھی، میڈیا پر جنرل عاصم باجوہ اور ان کے مابعد جنرل کا کڑا جال بچھا ہوا تھا، تو اس کمزور نے 12 سالہ پائیدار ترقی کا منصوبہ نامی کالم لکھا جو تازستان میں تو شائع نہ ہو سکا مگر بی بی سی نے اسے شائع کر دیا۔ اس کالم میں جنرل باجوہ کے 6 سالہ دور کے بعد جنرل فیض کے 6 سالہ دور کو ملا کر کل 12 سالہ دور کی منصوبہ بندی کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ گویا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے عزائم واضح تھے، منصوبہ بندی مکمل تھی، مگر قدرت کے آگے کس کی چلتی ہے؟ عمران کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے شروع ہونے والے واقعات نے اس ساری منصوبہ بندی کو ناک آؤٹ کر دیا اور آج معاملہ کورٹ مارشل تک جا پہنچا ہے۔ کہاں تو بادشاہی کی تیاریاں تھیں اور کہاں بات کال کوٹھڑی تک جا پہنچی ہے۔ جنرل فیض حمید سے ملنے کا تجسس بہت تھا، مگر یہ ملاقات تب ممکن ہوئی جب میڈیا کے مشکل ترین حالات میں اسلام آباد ISI کے دفتر میں جنگ اور جیو کے ادارتی ذمہ داران کی طلبی ہوئی۔ یہ کمزور ناچیز بھی اس ٹیم میں شامل تھا۔ اس ٹیم میں جنگ اور جیو کے سینئر ترین لوگ شامل تھے۔ مارگلا ہلز کے دامن میں پارلیمان ہاؤس والی سڑک پر واقع اس دفتر کے کانفرنس روم میں ہم سب چھوٹے بڑے لائن حاضر تھے اور منتظر تھے کہ قدرت سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ ابھی ہم کرسیوں پر سیدھے ہو ہی رہے تھے کہ جنرل فیض حمید تشریف لائے، ہر ایک سے فرداً ہاتھ ملایا، مسکرا کر سب سے ملے اور ہیڈ چیئر پر براجمان ہو گئے۔ شاید یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ اس میٹنگ کے باعث وہ ہے۔ حالانکہ ماضی میں اس طرح کی ملاقاتوں کا آداب اور قرینہ یہ ہوا کرتا تھا کہ فریق آمنے سامنے بیٹھ کر برابری اور احترام کی بنیاد پر بات کرتے تھے۔ حالانکہ بالادستی تو طاقت پر کوئی حاصل ہوتی تھی، لیکن وزاداری میں ظاہر یہی کیا جاتا تھا کہ دونوں فریق برابر ہیں۔ لیکن جنرل پاشوں، جنرل ظہیروں اور جنرل فیضوں نے اس وزاداری کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ جنرل عاصم باجوہ اور ان کے فوراً بعد آنے والے جنرل کے دور میں ماضی کا قرینہ، وزاداری اور آداب بھلا کر 40-30 سال کے تجربے والے ایڈیٹرز کو لیفٹیننٹ، کپتان اور کرنل فون کر کے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ دھمکیاں پہلے بھی آتی تھی مگر ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر، رینک اور رتبے کا خیال رکھتے ہوئے، مگر اوپر دیے گئے ناموں کے دور میں عسکری اداروں کے کار پردازان نے میڈیا کی توہین اور اس کے ذمہ داروں کی ذلت کا پورا اہتمام کیے رکھا۔ آج اگر میڈیا کا گلا گھونٹا جا چکا ہے تو اس کا آغاز جنرل عاصم باجوہ نے
मुनज़्ज़म साइंसी तरीके से किया। उनके फ़ौरन बाद आने वाले जनरल ने इसे नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मीडिया से वो मुतालबात किए जाते थे जो पूरे 70 साल की तारीख में कभी किसी ने नहीं किए थे। खैर, ज़िक्र तो जनरल फैज़ से मुलाकात का हो रहा था। गिले शिकवे तो बरसबीले तस्करा आ गए। मुलाकात का आगाज़ लंबे चौड़े स्मार्ट ब्रिगेडियर साहब ने किया और कहा, आज के जंग अखबार ने हुकूमत के ख़िलाफ़ शह सुर्खी जमाई है। हालांकि किसी और अखबार ने ऐसा नहीं किया। हमारे अदारे के सरबराह ने तहम्मुल से इल्ज़ाम सुना और सामने पड़े 4 अखबारात की लगी वही शह सुर्खी सबको दिखा दी। दूसरी जानब खामोशी छा गई। इल्ज़ाम ही गलत था। जनरल फैज़ हमीद काया तो थे, समझ गए कि टेबल टॉक और दलाइल की बुनियाद पर जीतना मुमकिन नहीं, और यूं हमारे बास का बाजू पकड़कर अंदर ले गए। ये तो इल्म नहीं कि अंदर क्या हुआ, लेकिन बज़ाहिर खुशगवार मुलाकात के बाद भी बर्फ़ मुकम्मल तौर पर न पिघल सकी, और फिर जनरल फैज़ हमीद के दौरे सईद ही में हमारे अदारे के सरबराह को एक झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेज दिया गया। जंग और जियो के ख़िलाफ़ पसे पर्दा और खुली कार्रवाइयाँ जारी रहीं। आईएसआई ने के साबिक़ सरबराह जनरल फैज़ हमीद हों या उन जैसे और हों, वो आइन पर लिए गए अपने हलफ की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद ही से सियासी और ज़ाती मुखालफों को रगेदने का अमल शुरू हो गया था, और ये अभी तक रुका नहीं। सबसे पहले कम्युनिस्ट गद्दार करार पाए, फिर 50 साल तक उनका पीछा किया जाता रहा। जेलें, कैदें और सज़ाएं उनका मुकद्दर ठहरा। थोड़ा सा अरसा जमात इस्लामी भी ज़ेर अताब रही। फिर बंगाली और अवामी लीग हदफ पर आ गए। मशरकी बाजू की अलहदगी के बाद पीपल्स पार्टी से चुन चुन कर बदले लिए गए। नून भी साल हा साल निशाने पर रही। आजकल तहरीक इंसाफ इस मरहले से गुजर रही है। हर दौर का जनरल फैज़ अपने आइनी और महकमाना दायरा कार से बाहर निकल कर अपने सियासी और ज़्याती हरीफों को गिराता रहा है। जनरल फैज़ हमीद और जो चार्जशीट लगी है, इसमें उनकी ड्यूटी के दौरान होने वाली सरकारी सरगर्मियों के हवाले से कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये तो सबको इल्म है कि वो कानून, आइन या रवायात का एहतराम कम ही करते थे। छक्के मारकर अपना काम निकलवाते थे। उन्होंने इतने छक्के मारे कि मीडिया, सियासतदानों और अवाम सबके छक्के छुड़ा दिए। अब खुद छक्के की जद में हैं हर अरूजे राज़वाले। असल बात यह है कि इस कोर्ट मार्शल से सबको मतला हो जाना चाहिए कि हर फ़िरौन और हर हलाकू ने कभी न कभी एहतसाब से गुज़रना है, क्योंकि यही एहतसाब हो जाएगा, क्योंकि कईयों का यही एहतसाब हो जाएगा और कई अगले जहां जाकर जवाबदेह होंगे। इब्ने ज़ियादों और हज्जाजों ने अपने वक्त में जबर से सबको दबा तो लिया, लेकिन ना वो इन मज़ालिम का कभी दावा कर सकेंगे और ना ही तारीख़ उनके ऐसे किसी इक़दाम को कबूल करेगी। फ़ातबिरू या उलुल अब्सार।